بہت دیر کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے، جنرل کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ جب جموں کشمیر کے حالات اور ہمارے پارٹی کے حالات کچھ مختلف نہیں ہیں ایک دوسرے سے۔ ہماری ریاست، جس کو میں ابھی بھی ریاست کہتی ہوں، جموں کشمیر ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور ساتھ ہی ہماری پارٹی بھی ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ میرا یہ آپ سے کہنا ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہماری پارٹی پی ڈی پی بنی ہی ہے مشکل دور سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ یاد کریں گے 99 میں جب ایک جماعت کے پاس 60 سے زیادہ ایم ایل اے تھے، سب کچھ تھا، مرکز میں بی جے پی کی سرکار تھی، وہاں بھی ان کا ایک وزیر تھا، یہاں بھی ان کی سرکار تھی، 60 ایم ایل اے تھے، مگر اس وقت جو جموں کشمیر کے حالات تھے ان کا اگر کسی نے مقابلہ کیا، مجھے آج بھی یاد آتا ہے جموں کشمیر کا، خاص کر بالخصوص وادی کا وہ کوئی ڈسٹرکٹ نہیں ہے جہاں میں اور میرے ورکروں نے ٹاسک فورس کے خلاف، اخوانیوں کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف دھرنا۔ میں نے پرسوں میں کوئی دیکھ رہی تھی وہ ہلا بول، وہاں وہ سوال پوچھ رہا تھا، میں نے التجا کو بولا آج صبح، میں نے کہا آپ کے پاس ابھی کئی سوالوں کے جواب آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو پی ڈی پی کا سیلف رول اچھی طرح پڑھنا چاہیے، آپ کو پی ڈی پی کی ہسٹری پڑھنی چاہیے، کیونکہ اس نے جو وہاں ماڈریٹر تھا، کسی نے سوال پوچھا کہ فرق کیا ہے، نیشنل کانفرنس نے اٹانومی کا ریزولوشن پاس کیا، اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا، آپ نے سیلف رول کیا، مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس ریزولوشن پاس کرنے کے لیے میجارٹی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود ریزولوشن پاس کیے بغیر ہم نے سیلف رول کو امپلیمنٹ کرنے کی شروعات کی۔ ہمارے نوجوان ہمارے ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت ریزرویشن کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے جو کمزور طبقہ ہے، جو شیڈول ٹرائب ہے، شیڈول کاسٹ ہے، بے شک ان کی ریزرویشن ضروری ہے، مگر جو اوپن کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو اوپن میرٹ کے لوگ ہیں، ان کے گردن پہ چھری رکھ کے نہیں رکھنی ہے، ان کا مستقبل برباد نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ ابھی دیکھیے نیٹ میں اگر 500 سیٹیں ہیں، 250 پہلے ہی باہر چلی جاتی ہے، اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں اوپن کیٹیگری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر۔ یہی نوکریوں کا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے پولیس کی بھرتی ہوئی، 3000 پوسٹ، 6 لاکھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ بجلی کا حال مجھے یاد ہے جب مفتی صاحب پہلی بار وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے پامپور میں گیس ٹربن چلایا، اس لیے کہا کہ لوگوں کو بجلی ملنی چاہیے، سردی ہے، ٹھنڈ ہے۔ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ جو یہاں ہماری اس وقت سرکار بنی ہے، ان کو یہ احساس ہے کہ لوگوں کو اس وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے کتنی مشکلات ہو رہے ہیں۔ کیا یہ جو دلی ان کا آنا جانا رہتا ہے، کیا یہ وہاں بات کرتے ہیں ہمیں ایکسٹرا بجلی چاہیے، ہمارے لوگ ٹھنڈ میں ٹھٹر رہے ہیں؟ یہ تو میٹر لگانے کی تو انہوں نے آرڈر دے دیے، میٹر فٹافٹ لگاؤ، مگر جہاں میٹرڈ ایریا ہے وہاں بھی بجلی نہیں ہوتی ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ آنے والا جموں کشمیر میں جو آج تک اچھا کیا وہ پی ڈی پی کے ہاتھوں سے ہوا، اور آئندہ بھی جو اچھا ہونے والا ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ بند ہے، جیلوں میں بند ہے، نیٹ کا جو 50% باہر چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں جو اسپیشلائزیشن میں جانا چاہتے ہیں، ان کا دائرہ، ان کو بہت کم ہو رہے ہیں ان کی سیٹیں، تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے۔